السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ یہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، امید تو ہمیں پوری ہے کہ انشاءاللہ اس کام کرنے کی وجہ سے ہم دوزخ سے بچیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ تو اصل مقصد ہمارا نام لکھوانے کا مقصد ہے۔ بھائی ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نمازیں ہماری قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نمازوں کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے نماز پڑھ لی، اب قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم نے اپنا نام لکھوا لیا۔ یعنی ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی، فرشتے آئے ہوئے تھے، نام لکھ کر کے لے گئے کہ فلاں بندے نے نماز پڑھ لی ظہر کی۔ جتنے بھی فرشتے آتے ہیں وہ نمازوں میں نام لکھ کر کے لے جاتے ہیں کہ کس کس بندے نے ظہر کی، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی اور جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں سب کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ تو نام لکھوانا بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتا۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، یوسف علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہے۔ اللہ نے بڑے حسین و جمیل بنائے یوسف علیہ السلام، اور ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ان کا واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل سے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ جتنی تفصیل سے، جتنا لمبا واقعہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، اتنی تفصیل سے کسی بھی نبی کا واقعہ ذکر نہیں کیا، بلکہ پوری کی پوری ایک سورت سورہ یوسف کے نام سے اللہ نے نازل کر دی۔ تو ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس واقعے میں اللہ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، اور ہم اگر سیکھنا چاہیں تو اس میں بہت ساری کام کی باتیں ہمارے لیے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو کافی لمبا ہے، اس کی تو آج بات نہیں کریں گے، پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بات کرنے کا مقصد اصل یہ ہے نام لکھوانا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے باپ سے جھوٹ بول کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور آ کے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ان کو تو، ہمارے بھائی یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، اور وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یعنی ان کے کرتے پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے آئے تھے، اور اپنے باپ کو جا کر کے کہہ دیا تھا کہ جی ان کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، ہم نے پوری کوشش بھی کی بچانے کی لیکن بھیڑیا کھا گیا۔ تو یہ سب جھوٹ بول رہے تھے، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال کے آ گئے تھے۔ تو وہاں ایک قافلہ آیا، یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام، وہ بڑے آرام سے کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانا بھی پہنچ رہا ہے، ہر چیز وہیں پہنچ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو اللہ اپنے نبیوں کی ایسے حفاظت کیا کرتا ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں آیا، تو انہوں نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے کنویں کے اندر، تو کیا دیکھا، ڈول کے اندر بیٹھ کر کے یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ فَأَدْلَا دَلْوَ ہے قرآن میں، فَأَدْلَا دَلْوَ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ۔ تو جب انہوں نے ڈول ڈالا اس کے نیچے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ کر کے اوپر آ گئے۔ تو جو نکالنے والے لوگ تھے پانی، انہوں نے کہا کہ دیکھو، ارے قافلے والو دیکھو تو کتنا خوبصورت بچہ ہے، یہ نکل کے آ گیا۔ سب نے دیکھا، تو سارے کے سارے قافلے والوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمیں نعمت ملی ہے یا ہمیں ملا ہے، اس کو بازار میں بیچ دیں گے اور بڑی قیمت ملے گی غلام بنا کے۔ تو وہاں بیچا جا رہا تھا یوسف علیہ السلام کو، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل۔ اور جب کسی غلام کو بیچا جاتا ہے تو اعلان ہو جاتا ہے پہلے ہی۔ تو یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا، تو بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بزنس مین، کاروباری لوگ خریدنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو آئے ہوئے تھے کہ بڑا حسین و جمیل غلام ہے، بچہ ہے، ہم خریدیں گے، ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ تو ایک بڑھیا بھی خریدنے کے لیے آئی یوسف علیہ السلام کو، لیکن وہ غریب بڑھیا، اس کے پاس کچھ نہیں، بس ایک روئی کی گٹھڑی
اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے روئی جس سے لحاف بنتا ہے، جو لحاف کے اندر رضائی کے اندر ہوتی ہے روئی، اس کا گٹھڑ اپنے سر پہ رکھا اور لے کر کے آ گئی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا بوڑھی اماں تم کس لیے آئی ہو؟ کہنے لگی یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے تو بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے مالدار آئے ہوئے ہیں، اور تم اس گٹھڑی کے ذریعے، اس روئی کے ذریعے یوسف کو خریدو گی، کیسے خرید سکتی ہو؟ تو بوڑھی عورت نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے، وہ سننا آپ۔ انہوں نے جو جواب دیا، کہا کہ بیٹا دیکھو، اصل مقصد میرا یوسف کو خریدنا نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ بڑے بڑے مالدار خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میری تو حیثیت ہی کیا ہے، اس روئی کے گٹھڑ سے میں یوسف کو کیا خرید سکتی ہوں، جس کے 10 20 50 روپے کی اوقات نہیں اس روئی کے گٹھڑ کی، اس سے میں کیا خرید سکتی ہوں یوسف کو۔ لیکن میں یوسف کو خریدنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں تو یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئی ہوں۔ یعنی جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے رہا ہوگا اور ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ بھائی جو جو یوسف کو خریدنے کے لیے آئے تھے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، فہرست میں لائن میں آ جاؤ۔ تو جتنے بڑے بڑے مالدار یوسف کو خریدنے کے لیے آئے تھے ان میں میرا بھی شمار ہوگا، میں بھی اس میں ہوں گی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو میرا نام بھی لکھا جا چکا ہے یہاں پہ۔ تو بس یہی مقصد تھا میرا نام لکھوانا۔ تو دیکھو، نام لکھوانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ آج کل جو بیچارے مسجدوں میں تبلیغ والے آتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں، گھروں میں جا جا کر کے، گلیوں میں جا جا کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ نماز پڑھ لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ، شیطان نہ بنو، نمازیں مت چھوڑو، ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں وہ، لیکن ہم ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ ہمیں نماز کا شوق ہے، نہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ جو شام کو مشورہ کرتے ہیں، جو تعلیم ہوتی ہے جس میں نام لکھا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی لکھواؤ، ارادے میں نام لکھواؤ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جماعت میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، ایک ہوتا ہے ارادے میں نام لکھوانا۔ تو یہ نام لکھوانا بھی کوئی چھوٹی اہمیت نہیں رکھتا، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہر کسی کے بس کی نام لکھوانا بھی نہیں ہے۔ بہت سے تو نام لکھوانے سے ڈر جاتے ہیں، اور بہت سے تو بیٹھتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں پہلے نکل کے، وہ سنتیں بھی نہیں پڑھتے، وہ اعلان سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اتنا ڈر ہے دیکھو، حالانکہ وہ انہیں جیل میں نہیں بند کر رہے، وہ انہیں مجبور نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں، بس بھاگ جاتے ہیں ایسے ہی، ان کی بات سننا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملہ ہے، یہ شیطان ان کے اوپر غالب آ چکا ہے، یہ والے حالات آج کل ہو چکے ہیں۔ تو وہ جو نام لکھواتے ہیں ارادے میں، تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، ارادے میں نام لکھوانا، چاہے آپ اللہ کے راستے میں جائیں یا نہ جائیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، آپ کو اپنے راستے میں قبول کرنا یا نہ کرنا، بھیجنا یا نہ بھیجنا۔ لیکن نام لکھوانا، اس میں آپ اپنی مرضی شامل کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ارادے کا کام ہے، آپ چاہیں تو لکھوا سکتے ہیں، نہ چاہے تو نہ لکھوا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نام بھی نہیں لکھواتے اور پھر بھی چلے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نام لکھوا بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جاتے۔ تو دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو جب وہ نام لکھوانے کے لیے کہیں تو نام لکھوا لیا کرے، کیونکہ یہ نام ہمارا وہاں پیش کیا جائے گا جب اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب و کتاب لے رہے ہوں گے۔ تو سب کو بلایا جائے گا کہ بھائی فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، فلاں گاؤں میں ایک اللہ والے اللہ کے دین کی دعوت لے کر کے گئے تھے، اور وہاں اتنے آدمی فلاں فلاں نام کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے میرے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نام مانگے تھے، نام لکھوانے کو مانگے تھے، تو نام بھی تم نے نہیں لکھوائے تھے۔ جانا نہ جانا یہ تو میری مرضی تھی، بھیجنا نہ بھیجنا، لیکن تم تو کم سے کم نام بھی نہیں لکھوا سکے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نام لکھوا لے تو زبردستی گھر سے کھینچ کے لے آئیں گے تمہیں اور پھر زبردستی لے جائیں گے۔
تو وہاں سب کو حاضر کیا جائے گا، وہاں سب سے پوچھا جائے گا کہ کس کس کا نام تھا اور کس کس نے نام لکھوایا اور کس کس نے نام نہیں لکھوایا۔ تو یہ نام وہاں پیش کیے جائیں گے۔ تو ہم نے جو 10-20 دن 2-4 سال عبادت کر لی، اللہ کی راضی کر لیا اللہ کو، تو یہ سارے نام اعمال ہمارے وہاں پیش کیے جائیں گے۔ ہم نے کسی کام میں حصہ لیا ہوگا تو ہمارا نام پیش کیا جائے گا، نام لکھوایا ہوگا تو پیش کیا جائے گا، نہیں لکھوایا ہوگا تو پیش نہیں۔ تو نام لکھوانے کی کتنی بڑی اہمیت ہے، چاہے آپ جائیں نا، چاہے آپ کام کریں نا، لیکن ارادے میں نام لکھوانے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس واقعے سے آپ کی بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، سبسکرائب بھی کر دینا، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دینا تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔